تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورت میں 60 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: قسم ہے ان ہواؤں کو جو اڑا لے جاتی ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں، ان کشتیوں کی قسم جو سبک رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یقیناً اعمال کی جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا لے جاتی ہیں، یعنی وہ ہوا جو مٹی وغیرہ کو اڑاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں۔ حاملات وہ بادل جو بارش کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: پھر ان کشتیوں کی قسم جو سبک رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ کشتیاں جو سمندر میں بآسانی سفر طے کرتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو امور کی تقسیم کرتے ہیں، جیسے بارش اور رزق وغیرہ۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے والذاریات ذروا کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا اس سے مراد ہوا ہے۔ پھر فالحاملات وقرا کے بارے میں بتایا کہ بادل ہیں، اور الجاریات یسرا کے بارے میں فرمایا کہ یہ کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا کے سلسلے میں کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے اسی طرح مروی ہے۔ کتاب فقہ میں امام رضا علیہ السلام سے اللہ کے قول فالمقسمات امرا کے بارے میں یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اولاد آدم کے رزق کو طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اور جو ان دونوں وقتوں کے درمیان سوتا رہا وہ رزق سے سوتا رہا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ سب کا سب قسم ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ دونوں نے فرمایا کہ کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ رزق تقسیم کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جو چاہے تقسیم کرتا ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: بلا شبہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یقیناً اعمال کی جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ یہ جواب قسم ہے کہا گیا ہے کہ گویا کہ استدلال کیا ہے ان عجیب و غریب اشیاء کے اقتدار سے جو مختلف اور مخالف طبیعتوں کے مالک ہیں، کہ وہ اللہ اقتدار رکھتا ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے اس جزا کے لیے جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ لفظ دین کے معنی میں جزا اور واقع کا مفہوم ہے حاصل، موجود۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، کہا گیا ہے خوبصورت راستوں والا، اور اس سے مراد لیا گیا ہے کواکب کی گزرگاہیں یا زینت دیے ہوئے راستوں کی سجاوٹ۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ صاحب حسن و زینت۔ تفسیر قمی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ زمین کی جانب راستہ ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو باہم متصل کر دیا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی راہیں زمین کی جانب کس طرح ہوں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا اس نے نہیں کہا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: بغیر کسی ستون کے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ کہا گیا ہاں، تو فرمایا ستون اٹھایا ہے لیکن تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو۔ پھر پوچھا گیا کس طرح ہے، تو امام نے اپنی بائیں ہتھیلی پھیلا دی، پھر اس پر دایاں ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا یہ دنیاوی زمین ہے، اور اس زمین پر دنیاوی آسمان وہ ہے جس کے اوپر قبہ ہے، اور دوسری زمین دنیاوی آسمان کے اوپر ہے، اور دوسرا آسمان اس کے اوپر قبہ ہے۔
اور تیسری زمین دوسرے آسمان کے اوپر ہے اور تیسرے آسمان پر قبہ ہے، اور چوتھی زمین تیسرے آسمان کے اوپر ہے اور وہ چوتھے آسمان پر قبہ ہے، اور پانچویں زمین چوتھے آسمان کے اوپر ہے اور وہ پانچویں آسمان پر قبہ ہے، اور چھٹی زمین پانچویں آسمان کے اوپر ہے اور وہ چھٹے آسمان پر قبہ ہے، اور ساتویں زمین چھٹے آسمان کے اوپر ہے اور وہ ساتویں آسمان پر قبہ ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہ اللہ کے قول سے مراد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے ساتوں آسمان اوپر نیچے پیدا کیے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور زمینیں بھی اتنی ہی ہیں، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک صاحب الامر کا سوال ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد وصی رسول ہیں جو وجہ عرض پر قائم ہیں۔ ان پر امر نازل ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر سے آسمان اور زمین کے درمیان پوچھا گیا کیا ہمارے نیچے صرف ایک زمین ہے؟ تو فرمایا ہاں، ہمارے نیچے صرف ایک زمین ہے اور 6 زمینیں ہمارے اوپر ہیں۔ تفسیر عیاشی میں امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں ہر آسمان کا ملکوت، بادشاہت، سلطنت اس آسمان کے اوپر ہے۔ گویا کہ امام علیہ السلام نے ہر آسمان کی بادشاہت کو اس کی اضافت سے آسمان قرار دیا ہے اور وہ آسمان اس کی نسبت سے اس کی زمین ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ترجمہ: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔ غارت ہوں قیاس سے کام لینے والے، جو لوگ بے خبری میں مدہوش ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ روز جزا کب آئے گا، جس دن انہیں آگ میں سزا دی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا اب اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو کچھ دیا ہے خوشی خوشی قبول کر رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سویا کرتے تھے اور وقت سحر وہ مغفرت طلب کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم افراد کا حق ہے، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے نفوس میں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، لفی قول مختلف کے بارے میں فرمایا یہ اختلاف امر ولایت کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ جو ولایت سے منصرف کیا گیا تو وہ جنت سے بھی منصرف کر دیا گیا۔ تفسیر قمی میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے غارت ہوں اٹکل پچو باتیں بنانے والے، قیاس سے کام لینے والے، مختلف باتیں بنانے والے جھوٹے لوگ، اور اس کی اصل قتل کے لیے بلانا ہے، اسے لعن کی جگہ رکھا گیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ خراسوں وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے سے بغیر علم و یقین کے جھوٹی باتیں گڑھ لیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ بے خبری میں مدہوش ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جہالت اور گمراہی میں مدہوش ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا، یعنی جزا کا دن کب وقوع پذیر ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس دن انہیں آگ میں سزا دی جائے گی، انہیں جلایا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان سے کہا جائے گا اب اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے رب نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اسے خوشی خوشی قبول کر رہے ہوں گے، جو انہیں عطا ہوگا وہ اسے قبول کریں گے اور اس پر راضی ہوں گے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انہیں عطا کی جائے گی وہ عمدہ ہوگی، پسندیدہ ہوگی اور قابل قبول ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، ان کے اعمال بہت اچھے تھے، یہ ان کے استحقاق کی علت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سویا کرتے تھے۔ اب ان کے نیک ہونے کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ کتاب کافی اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بہت کم ایسی راتیں ہوں گی جو ان کے ہاتھ سے جاتی رہی ہوں اور انہوں نے اس میں قیام نہ کیا ہو۔
کتاب تہذیب میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ قوم سو رہی ہوتی تھی، ان میں سے جب بھی کوئی کروٹ بدلتا تھا یا کہتا تھا الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور وقت سحر وہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ کتاب تہذیب اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز وتر میں وہ 70 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم افراد کا حق ہے، حصہ ہے جو وہ خود پر واجب قرار دیتے ہیں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں پر شفقت و مہربانی کی وجہ سے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ محروم وہ پیشہ ور ہے جو خرید و فروخت میں اپنے ہاتھ کی محنت سے محروم ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ محروم وہ شخص ہے جس کی عقل میں کوئی حرج نہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت نہ ہو، اور وہ پیشہ ور فرد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، ایسے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے علم اور اس کی قدرت اور اس کی ارادات اور اس کی وحدت اور اس کی رحمت کی کثرت پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہر شے میں اس کے لیے ایک نشانی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور خود تمہارے نفوس میں تمہارے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں، یعنی خود تمہارے اپنے نفوس میں تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اس لیے کہ عالم میں جو بھی شے ہے انسان میں اس کی نظیر و مثال موجود ہے جو رہنمائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سود مند حیتون صورتوں سے، عمدہ مناظر سے اور عجیب و غریب ترکیبوں سے نادر افعال کو انجام دینے پر قدرت رکھنے اور مختلف صنائع سے استنباط کرنے اور متنوع کمالات کو یکجا کرنے میں بھی وہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی اس نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا پیدا کیا ہے، تمہیں غصہ آتا ہے، تم خوش ہوتے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے، تم سیر کرتے ہو، یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور تفسیر قمی میں بھی ایسی ہی روایت موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تم نگاہ عبرت سے اسے نہیں دیکھتے؟ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے کس چیز سے اپنے رب کی معرفت حاصل کی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ارادے کے ختم ہو جانے اور اپنے پختہ عزم کے ٹوٹ جانے سے۔ میں نے جب ارادہ کیا تو کوئی چیز میرے اور میرے عزم کے درمیان حائل ہو گئی، اور جب میں نے عزم کیا اور قضا و قدر نے میرے پختہ عزم کی مخالفت کی تو میں نے جان لیا کہ میرے علاوہ کوئی مدبر تدبیر کرنے والا ہے۔ کتاب توحید میں اسی جیسا سوال و جواب امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ ترجمہ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ اسی طرح ناقابل یقین ہے جیسے تم گفتگو کرتے ہو۔ اے نبی، کہ آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے، سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو ان لوگوں پر جن سے نہ جان ہے نہ پہچان۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کا رخ کیا اور ایک موٹا تازہ بچھڑا تیار کر کے لے آئے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم کو ان سے خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، اور ان فرشتوں نے انہیں ایک دانشمند لڑکے کی بشارت دی۔ تو ان کی زوجہ چلاتی ہوئی آئیں، اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا کہ میں ایسی بڑھیا ہوں جو بانجھ ہے۔ ان فرشتوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہ باحکمت اور بڑا صاحب علم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تمہارے رزق کے اسباب ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عالم کی روزی زمین سے نکلتی ہے،
اور تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ رجعت کی خبریں ہیں اور قیامت ہے، اور وہ خبریں ہیں جو آسمانوں میں ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے مخلوقات کی روزی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چوتھے آسمان میں ہے، اندازے کے مطابق نازل ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق وسعت پاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جیسے تم گفتگو کرتے ہو، یعنی تمہارے نطق کی طرح ہے، جس طرح تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ تم محو گفتگو ہوتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ اس کے ثابت ہونے پر بھی شک نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ابراہیم نے کہا سلام ہو۔ لفظ سلام حالت رفعی میں تبدیل کیا تاکہ بات میں ثبات پیدا ہو، یہاں تک کہ تحفہ سلام ان کے تحفے سے بہترین تحفہ قرار پائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان لوگوں پر جن سے نہ جان ہے نہ پہچان، یعنی تم لوگ مجھے اجنبی دکھائی دیتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ابراہیم نے اپنے گھر والوں کا رخ کیا، یعنی اپنے مہمانوں سے پوشیدہ طور پر اپنے اہل خانہ کے پاس گئے، اس لیے کہ میزبانی کا ادب یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی میں جلدی دکھائے، مبادا مہمان اسے منع کر دے یا اس کی ضیافت کا منتظر رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کر کے لے آئے، اس لیے کہ جس کے پاس بیل یا گائے ہو اس کے لیے بچڑے کو ضیافت کے لیے پیش کرنا عام بات تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ ابراہیم نے کہا تم لوگ اس میں سے کھاتے کیوں نہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ابراہیم کو ان سے خوف محسوس ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ کھانے سے منہ موڑ رہے ہیں، تو پھر خیال ہوا کہ شاید ان کا مقصد شرانگیزی ہے، انہوں نے اپنے خوف کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ بولے اے ابراہیم آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کے رب کے فرستادہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان فرشتوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دی۔ بیٹے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت تھی۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ جب وہ بلوغت کی منزل پر پہنچیں تو ان کا علم کمال کی منزل تک پہنچ چکا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کی بیوی سارہ آئیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، چلاتی ہوئی، کہا گیا ہے شور و غل کرتے ہوئے، یہ لفظ سریر سے مشتق ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سرتن کا مفہوم ہے جماعت، کچھ عورتوں کے ساتھ۔ تفسیر قمی میں بھی ایسی ہی روایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا، کہا گیا ہے کہ انہوں نے انگلیوں کی پوروں سے اپنی پیشانی کو پیٹنا شروع کیا، جیسے حیرانی کے عالم میں کوئی حیران شخص کرتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی چہرے کو ڈھانپ لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کہا کہ میں ایسی بڑھیا ہوں جو بانجھ ہے، یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، لہٰذا مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان فرشتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، ہم تو بس تمہیں اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ باحکمت اور بڑا صاحب علم ہے، اس کا قول حق ہے، اس کا فعل محکم ہے۔ ترجمہ، ابراہیم نے کہا اے فرستادگان خدا تم کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں مجرم قوم کی جانب بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس قوم پر پختہ مٹی کے پتھر برسائیں، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کے ہاں جن پر نشان لگا دیے گئے ہیں۔ ان میں جو مومنین تھے ہم نے وہاں سے انہیں نکال لیا، اور ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور ہم نے وہاں صرف ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف کھلے ہوئے ثبوت کے ساتھ بھیجا تو اس نے اپنی جماعت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہا وہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور قوم عاد میں تمہارے لیے نشانی ہے، جب ہم نے ان پر بے فیض ہوا چلائی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ابراہیم نے کہا اے فرستادگان خدا تم کس مہم پر آئے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کر اسی وقت نازل ہوتے ہیں جب کوئی امر مہم در پیش ہو،
ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں مجرم قوم کی جانب بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ ہم اس قوم پر پختہ مٹی کے پتھر برسائیں۔ ان کی مراد سجیل، سخت مٹی کے بنے ہوئے کنکر تھی، اس لیے کہ یہ پتھریلی مٹی ہوتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نشان لگائے ہوئے اور بھیجے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ کے رب کے ہاں سے، آپ کے رب کے پاس سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قوم لوط کی بستیوں میں جو مومنین تھے ہم نے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ مومنین سے مراد ہیں وہ لوگ جو حضرت لوط پر ایمان لائے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ غیر بیتن سے مراد ہے غیر اہل بیتن، ایک گھر کے رہنے والوں کے سوا، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، جیسا کہ علل الشرائع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے وہاں صرف ایک نشانی چھوڑی، علامت اور نشانی، تاکہ کاروانوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اس لیے کہ وہی لوگ اس نشانی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ داستان سورہ اعراف کی آیت 84 اور سورہ ہود کی آیت 82 اور سورہ حجر کی آیت 85 کے ذیل میں مفصل طور سے بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف کھلے ہوئے ثبوت کے ساتھ بھیجا۔ سلطان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے ید بیضا اور عصا وغیرہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اس نے اپنی جماعت کے گھمنڈ پر رخ پھیر لیا۔ فرعون نے موسیٰ پر ایمان لانے سے روگردانی کی، جیسے کہ اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور پہلو پھیر کر چل دیا، یا یہ مفہوم ہوگا کہ اس نے منہ پھیر لیا کہ اسے اپنے لشکر کی قوت کا گھمنڈ تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کہا وہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے، گویا کہ اس کے سامنے عادتوں کے خلاف جو امور ظاہر ہوئے انہیں اس نے دیوانہ پن سے نسبت دے دی، اور اس بات پر متردد ہوا کہ یہ سب کچھ جو موسیٰ کو حاصل ہوا ہے وہ ان کے اپنے اختیار سے ہے، اپنی کوشش کے سبب ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا، اس نے کفر و عناد کا وہ عمل کیا جس کے سبب وہ قابل ملامت بن گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور قوم عاد میں تمہارے لیے نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے فیض ہوا چلائی۔ اس ہوا کو عقیم بانج کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان کی جڑ کاٹ دی، یا اس لیے کہ وہ ان کے فائدے کی ضامن نہیں ہوئی۔ کتاب فقہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہوائیں 5 قسم کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک الریح العقیم بھی ہے۔ تم اس ہوا کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ فقہ اور کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہواؤں کے لشکر ہیں، اللہ ان کے ذریعے اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جس چیز پر سے گزرتی ہے اسے نہیں چھوڑتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب اس چیز پر سے گزرتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر اسے کر دیتی ہے ریزے ریزے۔ مذکورہ آیت کا لفظ رم سے مشتق ہے، بوسیدہ ہڈی، جیسے راک یعنی بوسیدہ ہو جانا، اور ریزے ریزے ہو جانا ہے۔ ترجمہ اور قوم سمود میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے تم لطف اندوز ہو لو، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو کڑک نے انہیں آ پکڑا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ہم یہ قدرت رکھتے ہیں، اور زمین کا فرش بھی ہم نے بچھایا، تو دیکھو ہم کتنا بہترین بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تم سب خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور قوم سمود بھی تمہارے لیے نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے تم لطف اندوز ہو لو، یعنی تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے
پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، انہوں نے حکم کی بجاوری میں تکبر سے کام لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے 3 دن کے بعد انہیں آسمانی بجلی کی کڑک نے آ پکڑا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اس کی طرف دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، آسمانی بجلی نے انہیں دن کے وقت آ پکڑا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ ان کی داستان کئی بار بیان ہو چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہ فاسق لوگ تھے، کفر و عصیان کی وجہ سے وہ لوگ استقامت سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے آسمان کو اپنے دست سے قدرت سے بنایا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں قوت اور طاقت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم یہ قدرت رکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ہم قادر ہیں، یہاں وسعت بمعنی طاقت ہے، یا اس کا مفہوم یہ ہوگا ہم آسمان میں وسعت دینے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور زمین کا فرش بھی ہم نے بچھایا، ہم نے یہ فرش بچھایا ہے تاکہ تم اس پر ٹھہر سکو، قرار پا سکو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم بہترین بچھانے والے ہیں، پیج 729۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کتاب کافی میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے ایک خطبے میں فرمایا اشیاء کے درمیان تضاد سے پہچانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں، اور اشیاء کی باہمی مقارنت سے جانا گیا کہ اس کا کوئی قرین نہیں۔ اس نے نور کو ظلمت کی، خشکی کو طری کی، سخت کو نرم کی اور ٹھنڈے کو گرم کی ضد بنا دیا۔ متضاد چیزوں کو ایک دوسرے سے ملانے والا اور ملی ہوئی چیزوں کو جدا کرنے والا ہے، اور ان کا الگ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ان کو جدا کرنے والا ہے، اور ان کا ملانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ان کا ملانے والا ہے، اور یہ اس کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس نے قبل و بعد میں تفریق کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نہ تو کوئی اس سے پہلے ہے اور نہ اس کے بعد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم سب خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی جانب سے تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ تم اس کے عذاب سے ایمان اور توحید کی جانب بھاگ کر آ جاؤ اور اطاعت کو لازم قرار دو۔ کتاب کافی اور معانی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا تم خدا کا قصد کرو۔ کتاب مجموع البیان میں بھی ایسی ہی روایت پائی جاتی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں عذاب خداوندی سے ڈرانے والا ہوں جو تیار کیا گیا ہے اس کے لیے جو شرک اور نافرمانی کرے۔ ترجمہ اور خبردار، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار نہ دو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریحی طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اسے جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اسی بات پر تلقین کرتے رہے ہیں؟ بلکہ یہ تو سرکش لوگ ہیں۔ اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، ہماری طرف سے آپ پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ اور اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر محض اس لیے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں۔ میں ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ یقیناً اللہ رزق دینے والا اور بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں ویسی ہی سزائیں ہیں جیسی ان کے ہم مشرف لوگوں کے نصیب میں تھیں، لہٰذا مجھ سے عذاب کی جلدی نہ مچائیں۔ تباہی ہے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور خبردار اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار نہ دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریحی طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تاکید کی وجہ سے مقرر لایا گیا، یا پہلا نذیر مبین ترک ایمان اور اطاعت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا شرک کرنے کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح یعنی امر ایسا ہی ہے اور اشارہ ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور خاص طور سے انہیں ساحر، جادوگر یا مجنون، دیوانہ کہہ رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان سے پہلے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو وہ اسے جادوگر یا دیوانہ کہتے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ ایک دوسرے کو اسی بات کی تلقین کرتے رہے ہیں؟ ان میں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو اسی بات کی تلقین کی ہے، یہاں تک کہ سب نے انہیں یہی کہنا شروع کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ یہ تو سرکش لوگ ہیں۔ مثال دی گئی ہے کہ باوجود یہ کہ ان کا زمانہ مختلف ہے، لیکن اس بات کی تلقین نے انہیں یکجا کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس قول پر ان کا مجتمع ہونا اس سرکشی میں شرکت ہے جسے یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ ان سے مجادلہ کرنے سے اعراض کیجئے، جبکہ آپ نے انہیں بار بار دعوت دی ہے اور انہوں نے اپنی بات پر مصر رہتے ہوئے ازروئے عناد اس کا انکار کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ پر ہماری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی ان سے روگردانی کرنے پر، جبکہ آپ نے پیغام پہنچانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی اور بڑی جد و جہد کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب یہ آیت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ نازل ہوئی تو ہم میں سے ہر شخص کو ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ پھر جب اس کے بعد وَذَكِّرْ نازل ہوئی تو ہمارے نفوس خوش ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر محض اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے آ کر فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خلق نہیں فرمایا مگر محض اس لیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ جب وہ اس کی معرفت حاصل کر لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کے سوا دوسروں کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، اے فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، فرمائیے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے اس امام کی معرفت حاصل کرنا جس کی اطاعت اس پر فرض ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خلق فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ آپ سے سوال کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کا قول، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انہیں خلق فرمایا ہے کہ وہ ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے وہ اس کی رحمت کے مستحق ہوں اور وہ ان پر رحم کرے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ انہیں پیدا کیا ہے امر و نہی اور تکلیف شرعی کے لیے، اور ان کی تخلیق جبری عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہیں خلق فرمانے کے بعد مختار بنایا ہے تاکہ اللہ امر و نہی کے ذریعے سے امتحان لے کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمان ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو سوال کیا گیا کہ پھر اللہ کا قول وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا کہ یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، جب عالم کی تخلیق اس امام کے لیے ہے جس سے زمین خالی نہیں ہوتی، اور امام کی تخلیق اس عبادت کے لیے ہے جو پیدا ہوتی ہے اس معرفت سے جو دوسری معرفتوں کا باعث ہوتی ہے، جیسا کہ اس مقام پر ثابت ہو چکا ہے، تو درست ہے کہ کہا جائے کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق حصول عبادت کے لیے ہے، اور جب سب کے سب تکلیف شرعی اور عبادت کے ذیل میں داخل ہیں تو ان سب سے اختیاری طور سے اور امتحاناً مطلوب ہے۔ اور اگرچہ سب اس حکم کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے کچھ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو پھر جائز ہے کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق فرما کر عبادت کے لیے مکلف قرار دیا ہے، اور جب وہ اس بارے میں اختلاف کرنے لگے اور اکثر لوگوں نے عبادت سے سرکشی اختیار کر لی حالانکہ وہ سب کے سب اس کے لیے مامور تھے، تو جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت اس سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اس بارے میں تمام احادیث آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہیں، ان میں باہمی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس سے جو مفہوم مراد لیا جا رہا ہے اس بنا پر فی الحقیقت کوئی آیت منسوخ نہیں قرار پائی۔ تم اس پر غور و فکر کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ جو شان آقاؤں کی اپنے مملوک غلاموں سے ہوتی ہے
اس لیے وہ ان کے مالک ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاش کے حصول کے لیے ان سے مدد حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند و بالا ہے۔ کہا گیا ہے کہ احتمال ہے کہ اس آیت کے آغاز میں لفظ قل پوشیدہ ہو تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مانند ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے میں تم سے اس کے بدلے میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ رزق دینے والا ہے اور وہ اس شخص کو رزق دیتا ہے جو رزق کا محتاج ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ بڑی طاقت و قوت کا مالک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں ویسی ہی سزائیں ہیں جیسی ان کے ہم مشرب لوگوں کے نصیب میں ہیں، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر ان پر ظلم کیا ہے اور ان کے اہل بیت کے حقوق کو غصب کیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں عذاب کا حصہ، ویسا ہی عذاب جیسا گزشتہ اقوام پر ہوا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لہٰذا وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ مچائیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ عذاب میں جلدی نہ کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تباہی ہے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی قیامت کے دن یا رجعت سے۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی سورہ زاریات کو دن کے وقت یا شب میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو درست کر دے گا اور اسے نہایت وسیع رزق عطا فرمائے گا، اور اس کی قبر کو ایسے چراغ سے روشن کر دے گا جو انشاءاللہ روز قیامت تک اپنی چمک دمک دکھلاتا رہے گا۔ الحمدللہ تفسیر صافی کی 6ٹھی جلد مکمل ہوئی۔